کیجیے کہ آپ کا بہت بنیادی سوال نہیں، میں نے کہا کہ آپ کا آئین اس کے لیے کیا مدین کرے گا؟ پہلے آئین بن جائے گا نا، اس میں یہ شکل رکھی جائے گی۔ کیا تجویز کرتے ہیں اگر وہ حکمران ٹھیک ہے کرتا ہے تو ہم کورٹس میں جائیں؟ وہ کورٹس میں چلے جائیں، کورٹس اس کا فیصلہ کریں، اس سے جی نہیں صاحب، وہ اس دور کی باتیں نہ کیجیے، آپ کی تاریخ بڑی غیر مستند ہے، اس پہ نہ آئیے آپ، کوئی فیصلہ آپ کا تاریخ سے نہیں مل سکتا آپ کو، بالکل غیر مستند ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلا ہی جو انتخاب ہے آپ کی تاریخ اس کو کیا پیش کرتی ہے؟ دو کینڈیڈیٹ ہیں، ایک کے ہاتھ میں ایک کی داڑھی ہے معاذ اللہ، دوسرے کے ہاتھ میں تلوار ہے، عمر کے ہاتھ میں رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہے، اور دوسرے جو سعد ہیں ان کی داڑھی ان کے ہاتھ میں، آپ کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، یہ مانتے ہیں آپ کے تاریخ ہے یہ؟ نہیں تو پھر یہ فرمائیے کہ یہ اسلام کی جو تاریخ ہے، تو جی اسلام کی تاریخ ہی نہیں ہے آپ کے پاس، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 1300 سال پہلے انتخاب کا کیا طریقہ تھا، اس کی ضرورت سال پہلے آدمی کیسے تھے یہ بھی نہ دیکھیں؟ نہیں جی، آدمی تو قرآن بتاتا کیسے تھے، یعنی قرآن نے کس طرح کے آدمی وہ بتا دی، یہ بتاتا ہے قرآن کیسے تھے وہ، جتنی صحابہ کی جس قسم نہیں، میں نے کہا وہ غلط ہے نا، وہ تاریخ کا واقعہ غلط ہے۔ اچھا آپ یہ فرمائیں کہ جو نظام ہم تجویز کریں گے اس میں یہ جو انتخاب کا طریقہ کار ہے یہ ہوگا؟ یہ امت مشاورت سے طے کرے گی کیا طریقہ ہونا چاہیے، یعنی مجلس شورا ہوگی؟ مجلس کی سوال نہیں ہے جی، قرآن کریم نے کہا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، امت کے ہاں وہ ٹھیک ہے، بیٹھ کے ہم طے کریں، پھر اس وقت تو بعد میں طے کی جائے، بعد میں۔ اچھا کون لوگ بیٹھیں گے؟ فرض کیجیے ایک تو حکمران ہو گیا، اس نے کہا جی میں اس کے مطابق چلوں گا۔ میرے عزیز آپ پھر ان جزیات میں جا رہے ہیں جو اس وقت طے کر، حکومت کیسے بنے گی، کہاں سے آئے گی؟ پہلے یہ طے کرا لیجئے پھر میں بتاؤں گا کیسے بنے گی۔ جب وہ طے کرے گا نا کہ میں قرآن کو اتھارٹی مانتا ہوں اسلام کے لیے، تو پھر اگلی چیزیں جو ہیں قرآن کی روح سے بتائی جائیں گی اس کو۔ آج فائدہ کیا؟ ہاں جی اچھا ایک اسلامی حکومت ہوگی، اس میں کوئی شخص جو ہے سائل نہیں ہوگا، کوئی شخص جو ہے وہ دینے والا، جی ہاں معقول نہیں ہوگا، جی ہاں۔ تو یہ جو آج کل یہ بات بھی چل رہی ہے، تو آپ کے نظر سے اسلامی حکومت جو ہے وہاں یہ معاشی سسٹم جو ہے وہ کس طرح؟ نظام ربوبیت میری کتاب ہے جی، پورا معاشی سسٹم اس کے اندر میں نے دیا ہے قرآن کی روح سے، اور جی نہیں صاحب وہ نکات سے ہی تو ساری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، بات ہوتی ہے بڑی لمبی سمجھنے کی، اور ہم چاہتے ہیں نکات کے اندر 2 اور 2 4 کی طرح سمجھا دیں، اور اسی کو لے کے آپ چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب دیکھیے وہ یہ کہتا ہے یہ تو ناممکن العمل ہے، وہ سارا ہونا چاہیے نا میرے بھائی، یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی، یہ تو ٹیلی فون نمبر ایسا پتہ لگتا ہے یہ چیزیں ایک مطالعہ چاہتی ہیں، میں نے یہ کچھ کر دیا ہے کم از کم آپ احباب کی سہولت کے لیے، کہ میں نے اپنی عمر میں جو محنت کی ہے اس کو میں نے یوں محفوظ کیا ہے۔ معاشی نظام بھی میں نے وہ لکھ دیا ہے، کتاب موجود ہے، کمیونزم، سوشلزم، کیپٹلزم، ان کے ساتھ اس کا تقابل بھی کیا ہے، قرآن کا معاشی نظام بھی اس کے اندر دے دیا، وہ دیکھ لیجیے۔ سب ان دنوں یا ماضی قریب میں دین کے تشریح ہو تو یہ میں دیکھ رہا ہوں بار بار مغرب کا وقت، شاید مجھے اجازت دے دیں گے کہ مجھے 5 منٹ رہتے ہیں، شاید یہی وقت ہوتا ہے، 5 منٹ اور 5 منٹ اور صحیح ہے، ٹھیک، ہاں جی۔ ان دنوں یا ماضی قریب میں اسلام کی توجیہ و تشریح اور عوام الناس کی رہنمائی کے لیے جو اسلامی ادارے، دینی ادارے اور شخصیتیں دنیا بھر میں عالم اسلام میں کام کر رہی ہیں، ان کا ایک جائزہ ہمیں۔ اس کو اور زیادہ اسپیسیفک کیوں بنایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ دنوں اسلام آباد میں بھی اس قسم کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، جس میں باہر سے بھی کچھ اسکالرس آئے جنہوں نے اسلام کا ایک سیاسی نظام پیش کیا، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے ملکوں کے لیے ہے، اور ایک تو اس کو تھوڑا سا اسیس فرما دیجیے، دوسرا یہ فرمائیے کہ جو بھی نظام آپ کے ذہن میں اس وقت جو ایگزسٹنگ نظام چل رہے ہیں اس میں کون سا آپ کے خیال میں قریب تر ہے ہمیں اپنا نظام بناتے وقت یہ محسوس ہو کہ بھئی ہم اس کی کچھ چیزیں لے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سوال میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس اسپیکر پڑا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خلافت راشدہ کے زمانے میں نہیں تھا، ہر سائنس جو ہے اور ہر علم جو ہے وہ ڈیولپ تو ہوا ہے، اس طرح سے سیاسیات جو ہے یا پولیٹیکل سائنس جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ میرے عزیز یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جزیات، بنیاد جو ہے وہ غلط ہے، یہ سارا کچھ جتنی باتیں ہو رہی ہیں وہ مذہب کی بنا پہ ہو رہی ہیں، دین کی بنیاد پہ نہیں ہو رہی، میں نے تو خالص سیاسی اسٹرکچر کی بات کی بھی وہ مذہب کی بنا پہ ہو رہا ہے اسٹرکچر سیاسیات۔
دین کی بنیاد وہاں تو اسٹرکچر ہی اور مثلا ہوگا۔ پیشہ ور فوج کے بارے میں آپ کس طرح سے سمجھتے جی ہیں؟ یہ کیا ایک آرمی جو ہے ایک فکرہ نہیں میں لوں گا، الگ الگ جو جنون ہے، کوئی پیشہ ور ہوگی یا ساری قوم ہوگی، یہ سب کچھ امت بیٹھ کے طے کرے گی، جس طرح جی چاہے وہ کر لے۔ سوال تو اس کا یہ ہوگا کون طے کرے گا یہ تو فرما دیجیے نا۔ جی جو الیکٹڈ شورا کرے گی، آپ پھر آپ اس جزیات پہ آ گئے کہ کس طرح سے ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ پہلی چیز تو میں طے یہ کر سمجھتا دیجیے۔ ہوں آپ کی سوال کے جواب میں کہ میں نے بہت سمجھنے کی کوشش کی ہے، مجھے تو آپ کنکریٹ فارم میں ایک ہی بات مجھے بھی پتہ چل سکے، آپ نے یہ فرمایا کہ پہلے دین لائیے، بالکل دین تو آ گیا جناب، جی آپ کی بات سے اتفاق، وہ ایک کمبائنڈ ایک ایفرٹ ہو گئی سب کی، لیکن آپ کسی بھی معروف جو مشکل ہے آج کی، اس کے جواب میں آپ یہی فرماتے ہیں کہ طے ہوگا۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کون طے کرے گا تو آپ اس کی بابت میں اشارہ بھی نہیں کر پا رہے کہ آیا الیکٹڈ لوگ ہوں گے، شورا کے کہاں سے لائیں گے ہم ان کو؟ کچھ تو آپ ہمیں رہنمائی دیجیے نا کہ آئیں گے کہاں سے، ہر چیز طے ہوگی، ٹھیک۔ کون طے کرے گا؟ فکری طور پہ پہلے لوگوں سے کہیے کہ صاحب یہ ایک چیز ہے قرآن پاک کو آخری اتھارٹی ماننے کی، جی جی بالکل، کون کون لوگ اس کے لیے تیار ہیں، تیار کر لیجیے، ان کو جمع کر لیجیے، ان سے پھر یہ اگلی باتیں جو ہیں طے ہو جائیں گے ساتھ۔ جو لوگ اپنے بارے میں خود کہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، ان کو ہم لے آئیں۔ ان کو لے آئیے۔ اچھا، ان کے لیے پیپلز ورڈکٹ کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں صاحب، وہ پیپل میں ہی سے تو ہوں گے۔ نہیں، اس میں تو ہمارے ہاں تو نظام یوں جی ہے، ہاں، وہ جو چیزیں ہیں کہ لوگوں کے ووٹس ہوں گے، اس کے لیے وہ منتخب ہوں گے، یہ سارا کچھ، یہ سارا سلسلہ جتنا بھی ہے سیکولر ہے۔ جو پہلی بنیادی طور پہ یہ ماننے کو تیار ہو کہ قرآن کریم کو میں آخری اور حتمی اتھارٹی مانتا ہوں تمام معاملات کے اندر، فکری طور پر یہ ان لوگوں کو اکٹھے کر جناب لیجیے۔ ہمارے یہاں تو حکومت اور اختیار کے قریب پہنچنے کے لیے ہر شخص اس ڈیکلیریشن پہ سائن کر دے گا، وہ کہے گا جی میں تیار ہوں، پھر آ جائے گا نا، آ جائے گا۔ پھر اس کی ایک ایک بات کو ہم دیکھیں گے کہ تم نے سائن تو یہ کیا ہے۔ کون دیکھے گا؟ یہ اتھارٹی کون سی ہوگی؟ جو بھی وہاں قرآن جاننے والے ہوں گے ان میں کچھ گویا تو ہوں آپ گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اس ادارے میں پہلے ہم اسکالرس کو جمع کریں گے، ہاں جی۔ اس کے بعد لوگوں کو بلائیں گے، یہ اس کی حیت ایک بہرحال شکل بن رہی ہے نا، کوئی مجلس بنے، کوئی ادارہ بنے، جی۔ وہ اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں اپنے آپ کو جو خود پیش کریں، جی ہم ان کو جمع کر لیں گے، جی۔ اور ہمارے پاس جو ماہرین کا پینل ہوگا وہ ان کی جو گفتگو ہوگی اس کو قرآن کی روشنی میں پرکھے گا، یہ آپ فرما رہے ہیں۔ جی صاحب۔ اس کے بعد پھر کانسٹیٹیوشن دے گا۔ آگے بات ہوگی یوں تو خدا بڑی نواز شکر ہے کوئی ایک بات تو متعین آپ نے سمجھ۔ یہ تو میں نے خود ہی کوشش کر کے کی ہے جی، ٹھیک ہے۔ مگر آپ تو معاف کیجیے گا ہمیں کوئی متعین بات فرما ہی نہیں رہے، نہیں، بلکہ آپ تو ہمیں صرف تھیوری بتا رہے بالکل ہیں یہ اور ٹھیک اس تھیوری کو ان پریکٹس لانے کا کوئی طریقہ نہیں بتا۔ پہلی چیز ہی تھیوری ہے جسے ایمان کہتے ہیں، اس کے بغیر کوئی عمل نہیں ہے سر۔ اس کا اصطلاح قرآن کی اصطلاح ایمان ہے، جس کو آپ تھیوری کہہ رہے ہیں، اس پہ جب تک آپ نہ آئیں گے نا آگے بات ہی نہیں چلے گی۔ بالکل ٹھیک، وہ تھیوری نہیں ہے، بنیاد اساس ہے اس کی۔ نہیں، اس میں مشکل یہ پیدا ہو رہی ہے کہ جو لوگ ہم بلائیں گے، جو اسکالرز ہم بٹھائیں گے، ان سے لوگ اتفاق کریں گے، ان کا چناؤ کون کرے گا، بہت ہی دقتیں ہیں جناب۔ اجی دقتیں تو ہیں، اگر واقعی یہ چیز ہم چاہتے ہیں کچھ ہو تو دقتوں کو اس سے برداشت کیجیے۔ پھر بڑی نواز بات تو شکریہ آپ احباب کا، محبت ہے۔ ہاں جی، یہ کب تک اس کا مسودہ آپ شائع کرنا چاہتے ہیں تو مجھے مل جائے گا جب بھی آپ دیں گے۔ یہ طے ہے کہ آپ مجھے وہ مسودہ دکھا دیں گے، میں اس کو اپروو کروں گا۔ جی بالکل۔ ہاں جی، جب بھی وہ تیار ہو۔ یہ آپ بیٹھیے، وہ چائے کی ایک پیالی میں نے کہا ہے مجھے 5 منٹ کے لیے۔ جی جی بچوں دیکھنا کہ یہ اندر چائے تیار ہے۔ فضل احمد، فضل کا تیار ہے چائے؟ لگ دو یہاں، میں ابھی حاضر ہوں۔ ان کا جو ہے
माशाल्लाह जी, भाई का नहीं करनी है, किस तरह से मुस्कुरा रहे हो, आप भी मुस्कुरा रहे हो। क्या आपको खुश हो